اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کے شروع کے اندر بھی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدد چاہو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اور یہ دونوں کام بڑے مشکل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ صبر کی دو قسمیں، ایک صبر وہ ہے جو غم، دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے اور ہم صبر کر کے برداشت کر جاتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں کہ اگر کسی ہماری غلطی کی وجہ سے یہ آفت، دکھ اور مصیبت آئی ہے تو ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ بھی بڑا اچھا صبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی کتنی اچھی حالت ہے کہ اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اپنے انعامات بڑھاتا ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی راضی ہیں۔ لیکن اس سے ایک بڑا صبر ہے، وہ صبر یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکیوں کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹانا۔ ایک طرف انسان کا دل، انسان کا نفس، انسان کی خواہش اسے اللہ کی نافرمانی پر بلا رہی ہے، لیکن یہ جبر کر کے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر لگائے ہوئے ہیں، چمٹائے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے صبر سے بڑی قسم ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا اور نیکیوں کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹانا، اطاعت پر زندگی گزارنا، یہ صبر کی بہت بڑی قسم ہے۔ نبی ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی، غم آتا، دکھ آتا، فوراً اللہ کے حضور سجدہ کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے، نوافل پڑھتے، اللہ کے حضور مدد چاہتے۔ تو اللہ کی مدد لینے کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ کوئی بھی مشکل، کوئی تنگی، کوئی دکھ اور غم آئے تو اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی معیت حاصل ہوگی، یعنی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے انعام آئیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے جیسا کہ مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جو اللہ اس کے بعد انعامات دیں گے، پہلے والے انسان غم بھول جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ نہ کہو تم ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ موت کا تصور، انسان کا دنیا سے جانا اور قتل ہونا، یہ انسان کی ہمت ہار دیتا ہے، حوصلہ کم کر دیتا ہے، لیکن اللہ کریم نے یہ کہہ کر لوگوں کے حوصلے بڑھائے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی حفاظت کی خاطر، تبلیغ کی خاطر، اس کی سربلندی کے لیے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، بلکہ ان کی شہادت کے پیچھے ایک قوم کی حیات ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انہیں قتل نہ کرو، جو قتل ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اب ہم اس آیت کو حدیث پاک کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جو شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، ان کا جنازہ ہوا، ان کو دفن کیا گیا، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویوں نے عدت پوری کی اور آگے شادی کر لی، ان کی وراثت تقسیم ہو گئی، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وہ زندہ ہے، لیکن عام زندہ کے ساتھ یہ سارے کام نہیں ہوتے، نہ اس کا جنازہ ہوتا ہے، نہ اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، نہ اس کی عورت بیوہ ہوتی ہے، نہ اس کا مال وراثت تقسیم ہوتا ہے، لیکن یہ سارے کام شہید کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔
سوال ہے۔ مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سالنا عبداللہ، ہم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہی سوال کیا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں زندہ ہیں اور ان کے ساتھ یہ سارے معاملات فوت شدہ آدمی کے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہی سوال ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جنازہ پڑا، ان کو دفن کیا گیا، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویوں نے آگے شادی کر لی، مال وراثت تقسیم ہوا، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس آیت کو سمجھے، انشاءاللہ ایمان کے اندر اضافہ ہوگا اور جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا جواب بھی مل جائے گا۔ مسلم شریف ہے اور حدیث نمبر 4885 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہم نے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارواحهم فی جوف طیر خضر، کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، لاہا قنادیل معلقۃ بالعرش، اور ان کے گھونسلے ہیں، قندیلیں ہیں، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، سارا دن وہ اللہ کی جنت میں عرش کے نیچے کھاتی پیتی گھومتی پھرتے ہیں شہیدوں کی روحیں، اور جب ان کا دل چاہتا ہے تو ان گھونسلوں میں، ان قندیلوں میں جو سونے کی ہیں، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، وہاں کر بسیرا کرتی ہیں، ٹھہرتی ہیں۔ تو ایک دن اللہ کریم نے ان پر جھانک کر کے دیکھا اور سوال کیا کہ کسی چیز کی اور حل تشتہون شیئا، کسی چیز کی اور طلب ہے، کوئی اور چیز چاہتے ہو؟ تو شہیدوں کی روحوں نے آگے سے جواب دیا ای شیء نشتہی ونحن نصرف من الجنت حیث شئنا، پروردگار ہمیں اور کیا چاہیے، تیری جنت مل گئی، تیری رضا مل گئی، جہاں ہم چاہتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کریم نے یہی سوال پھر دوبارہ کیا، حل تشتہون شیئا، کیا کوئی چیز چاہتے ہو؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا، پروردگار تیری رضا مل گئی، جنت مل گئی، گھومتے پھرتے مرضی کرتے۔ اللہ کریم نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ کیا کوئی چیز چاہیے؟ اب انہوں نے سمجھا کہ جب تک جواب نہیں دیں گے تو اللہ کریم یہ پوچھتے رہیں گے۔ تب شہیدوں کی روحوں نے یہ سوال کیا یا ربی، اے پروردگار، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، شہیدوں کی روح نے اللہ کی حضور عرض کی، اے پروردگار اگر تو ہمارا کوئی سوال پورا کرنا چاہتا ہے تو ہماری روحوں کو واپس ہماری جسموں کے اندر لوٹا دے، ہم دوسری مرتبہ تیری راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، دوبارہ ہمیں شہید کیا جائے۔ تو آپ کی بار اللہ کریم نے فرمایا یہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو آدمی دنیا سے ایک مرتبہ چلا آتا ہے دوبارہ اس کی روح کو جسم کے اندر نہیں لوٹایا جاتا۔ ابھی ادھر قیامت تک کے لیے تمہیں جنت میں رہنا ہے، جب دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان روحوں کو جسموں کے اندر لوٹا دیا جائے گا۔ تو بھائیو، شہید کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، وہ ادا کرنا پڑتا ہے، وہ ادائیگی کے بغیر معاف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو یہاں سے ایک بہت بڑا حوصلہ مل گیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے آگے تبلیغ کی، جنہوں نے اپنا مال جان وقف کیا، ان کا ہمارے اوپر بڑا ہی احسان ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات جنت الفردوس کے اندر بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح اپنا مال جان وقت دینی اسلام پر وقف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔